السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے قواعد ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنی عربی عبارت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ خلاصۃ النحو کے اسباق کے بارے میں سیکھیں گے جن کی مدد سے ہم اپنی عبارت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو عبارت کے اندر چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہوتا ہے لفظ۔ اب انسان جو بھی بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جیسے ہم زندگی کے اندر جو بھی بات بولتے ہیں، جو بھی منہ سے بولتے ہیں اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ اب پھر لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے لفظ موضوع، ایک ہوتا ہے مہمل۔ اب موضوع لفظ جو ہوتا ہے وہ با معنی ہوتا ہے، جیسے پانی۔ اب یہ تو موضوع لفظ ہے کیونکہ با معنی ہے، اور ایک ہوتا ہے پانی وانی۔ ہم زندگی کے اندر بولتے ہیں پانی وانی، تو پانی جو ہے موضوع لفظ ہے اور جو وانی ہے یہ بے معنی ہے، اسے مہمل کہا جاتا ہے۔ پھر جو موضوع لفظ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مفرد، اسے کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مرکب۔ یعنی کہ لفظ اب دو قسموں پر ہو گیا موضوع لفظ، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ اب مفرد اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہیں گے، جو بھی لفظ اکیلا ہوگا موضوع ہے تو اسے مفرد کہیں گے، جیسے جامل۔ اب اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، یہ ایک موضوع لفظ ہے کیونکہ اونٹ بندے کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا جو مرکب ہے اسے کہتے ہیں ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ اب جو جیسے لیلۃ القدر ہے، اس کتاب کے اندر مثال دی ہوئی لیلۃ القدر، زید جالس فی المسجد، لیلۃ القدر کہتے ہیں قدر کی رات۔ اب یہ دو موضوع ہے، لیل بھی جو رات ہو یہ بھی موضوع ہے، قدر یہ بھی موضوع ہے، تو اس لیے دو انہوں نے کہا ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، یہ مرکب ہے۔ دوسری مثال زید جالس فی المسجد، اب زید مسجد کے اندر بیٹھنے والا ہے، تو زید بھی موضوع، جالس فی المسجد یہ تمام الفاظ موضوع ہیں۔ تو چند موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب جو ہوتا ہے مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام۔ جس جملے میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب ناقص تام کہتے ہیں، اور جس جملے میں بات مکمل نہ ہو تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اگلے سبق پہ آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے کلمہ۔ ہم نے ابھی کلمہ کی تعریف پڑھی، جو اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب کلمہ کی ابتداءً تین قسمیں ہوتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ عبارت کے اندر یہ تین قسموں پر ہی عبارت مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو بھی آپ عبارت اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ ہر جو بھی عبارت ہے گی وہ ان تین چیزوں پر مشتمل ہوگی۔ اب ہم ان کے بارے میں ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، کہ ان کے بارے میں وضاحت پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کلمہ کی تین قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتا ہے حرف۔ اب سب سے پہلے اسم کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، یعنی جو بھی کلمہ ہوگا اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، جیسے کالمون۔ اب یہ اکیلا ہے لفظ کالمون اور یہ اپنا معنی ظاہر کرے، اس میں کسی چیز کا زمانہ نہیں ہے۔ اب زمانے کی تین قسمیں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی اسے کہتے ہیں جو گزشتہ زمانہ ہو، اور حال جو ہے جو موجودہ ابھی چل رہا ہے زمانہ وہ ہے، اور جو مستقبل ہے وہ ہے آنے والا زمانہ۔ اب کہتے ہیں جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے فعل کی ڈیفینیشن، جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، جیسے سارا یسیرو۔ مثال سیر کی اس ایک مرد نے۔ اب جو سار یہ ہے فعل، ٹھیک ہے، اس کے اندر سیر کی ماضی کا ترجمہ پایا جا رہا ہے، اور یسیرو کے اندر دو زمانے، جو مضارع ہوتا ہے اس کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حال کا اور ایک ہوتا ہے استقبال کے، کہ وہ سیر کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کے اندر دو زمانہ ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ اس کے بعد جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ ناظرین حرف جو اکیلا
جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، تو حرف کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کلمات سے ملے گا تو یہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا، ورنہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کرے گا۔ جیسے من، اگر ہمارے سامنے کوئی سے لگا کے کھڑا ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کیا بات، جب اس سے پہلے اس کے بعد کوئی بات نہیں کرے گا تب ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اب مثال کے طور پر ہمیں کوئی کہتا ہے سرتو من البصرۃ الی الکوفہ، کہ میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی، اگر پہلے سے لگا کر سے اور الا لگا کے کھڑا تھا، لیکن جیسے اس نے کہا کہ میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی تو ہمیں پتہ چلا کہ سے اور الا کا ربط کون سا ہے۔ اب زمانے کی میں نے پہلے ہی آپ کو ڈیفینیشن کر دی، تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ عبارت کے اندر تو اسم، فعل اور حرف ہے کہ عبارت کے اندر انہی تین چیزوں پر عبارت مشتمل ہوتی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ تو اس کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔